السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی تعالی فی مسندہ مع اختلاف یسیر۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس حدیث میں ہم اس حدیث شریف کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور اس کا سرسری ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس حدیث شریف کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو اولاً یہ پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کا جو کلمہ ہے یہ بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، آپ کا قول مبارک، آپ کا فرمان یا آپ کا کوئی مبارک عمل، دونوں حدیث ہے۔ قولاً و فعلاً، آپ کا قول اور آپ کا عمل، یہ دونوں حدیث کہلاتے۔ یہ ہے، اگر آپ کا فرمان ہے، ارشاد مبارک ہے تو یہ قولی حدیث ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عمل جو ہے صادر ہوا تو یہ فعلی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے حدیث تقریری، کہ کوئی صحابی کوئی عمل کر رہے ہیں یا کوئی فرما رہے ہیں تو آپ اس صحابی کے عمل کو دیکھ کر یا اس صحابی کے فرمان کو سن کر آپ سکوت اختیار فرمائیں۔ تو یہ جو سکوت فرمانا ہے، کسی صحابی کے فرمان اور ان کے عمل کو دیکھ کر آپ نہ ان کو منع کیے اور پھر اس پر سکوت بھی اختیار کیے، تو یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ اور وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس کی سند آپ تک پہنچتی ہے، وہ حدیث مرفوع ہے۔ وہ حدیث شریف جس کی سند صحابی تک پہنچتی ہے وہ حدیث موقوف ہے۔ وہ حدیث جس کی سند صرف تابعی تک پہنچتی ہے وہ حدیث مقطوع ہے۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور اکثر احادیث، بلکہ مشکات میں اور زجاجہ میں، جس کا ہم درس دے رہے ہیں، زجاجۃ المصابیح میں، کثرت سے یہ آپ کو پڑھنے میں آئے گا متفق علیہ متفق علیہ متفق علیہ۔ خلاص ہوں گا اتنے ہی جو ہے بڑے اجر کا وہ مستحق ہوگا۔ تو اسی لیے یہ حدیث کو صاحب مشکات نے الگ سے بیان کیا ہے کتاب الایمان سے پہلے، اور ہمارے دادا پیر ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی رعایت کرتے ہوئے اس حدیث کو ویسے ہی منوعاً نقل کیا جیسے مشکات شریف میں تھی۔ اور جیسا مشکات کا باضابطہ آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے، ویسے ہی زجاجۃ المصابیح کا بھی آغاز کتاب الایمان سے ہوگا انشاءاللہ۔ اگر موقع ہے، وقت ملا تو ہم آج کتاب الایمان شروع کریں گے، ورنہ اس کا باضابطہ آغاز آئندہ درس حدیث میں ہوگا۔ اب یہ جو حدیث ہے، بچہ یاد کرتا ہے اس کو، اور مدارس میں یاد دلاتے ہیں، مگر یہ حدیث شریف کا ایک ٹکڑا یاد دلاتے ہیں بچوں کو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیے، فرائض اسلام کے جو فرائض ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اس میں نیت فرض ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جیسے اگر آپ آج ذی قعدہ ہے
ذی الحج کے مہینے میں آپ کسی کو خیرات دیے، خیرات دیتے وقت اگر آپ یہ ارادہ کر لیے زکوٰۃ کا کہ یہ جو ہے میں جو دے رہا ہوں صاحب کو بطور تعاون یہ زکوٰۃ ہے، نیت کر لیے تو زکوٰۃ وہ ادا ہو جاتی. اگر نیت نہیں کرے تو وہ صدقہ ہوتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے جس میں نیت کا بڑا دخل ہے، اور نیت کا محل قلب، نیت کا محل قلب. کم سے کم قلب میں یہ بات ڈال دینا کہ یہ میں جو دے رہا ہوں زکوٰۃ ہے. اگر نیت نہیں ہوں گی تو عبادت وہ متصور نہیں ہوں گی، صدقہ ہوں گا. ایسے ہی آپ جو ہے عمرہ یا حج کا احرام باندھے تو اب حج کے احرام میں نیت کا بڑا دخل ہے، دل سے بھی کہنا زبان سے بھی کہنا پڑتا. جیسے کوئی حج تمتع کرتا تو لازمی ہے پہلے جو احرام باندھیں گا انہیں عمرے کا باندھیں گا، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیں گا، پھر وہاں سے حج کا احرام باندھیں گا. تو یہ نیت کا بڑا دخل ہے. برخلاف اس کے ایک صاحب ایسا ہے جو حج قران کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ہی احرام سے دونوں عمرہ اور حج ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو نیت ضروری ہے ان کی. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ احرام درست نہیں ہوگا، وہ نیت حج درست نہیں ہوگا. اس لیے احرام باندھتے وقت اگر قران کریں تو یہ نیت کرنا پڑے گا کہ میں یہ احرام باندھ رہا ہوں عمرے اور حج کی نیت سے، تو ہوں گا وہ. نہیں تو پھر فرض کی یہ منسوخی کی وجہ سے عبادتی منسوخ ہوئیں گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو اعمال مقصودہ یعنی فرائض جو کہتے ہیں، زبان سے ایمان اقرار کرنا اور دل سے اس کا تصدیق کرنا. نماز ہے، نماز کون سی پڑھ رہے ہیں زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ظہر کے وقت اتنا ہی ارادہ کر لیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے. اب اگر کوئی نیت کر کے یہ کہتا ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ضروری نہیں ہے. مگر ایسا پڑھنے سے کیا ہوتا، عمل میں اخلاص پیدا ہوتا اور ثواب میں زیادتی ہوتی، پڑھنے والے کو ثواب ہے. اور اگر کوئی زبان سے نہیں بولا تو کچھ نہیں ہوتا، دل میں چونکہ اس کی نماز کی نیت ہے، ظہر کی نماز کی نیت ہے، تو وہ پڑھ لیا، نیت کر لیا تو بس ہے. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کی باضابطہ نیت کرنا یہ بدعت حسنہ ہے، جبکہ اصل جو نیت ہے وہ محل اس کا قلب ہے، قلب میں ارادہ کرنا. جیسے آپ 5 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کے لیے میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کافی ہے. یہ انی وجہت وجہیہ پڑھنا یہ اس سے کیا ہوتا ہے، اخلاص پڑتا ہے، اس کا ثواب ملتا. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو فرائض میں زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور جو ہے حج ہے، یہ چیزوں میں ان عبادتوں میں نیت ضروری ہے. اور بعض ایسے عبادت ہے جو ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے عبادت کا، اس کے ذریعے عبادت ہوتی. جیسے وضو کر لیا، آپ 11 بجے وضو کر لیے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں یہ وضو سے ظہر بھی پڑھتا ہوں، یہ ظہر کی نیت سے وضو کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے. آپ وضو کر لیے باہر جانے کے لیے، کیونکہ وضو الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا سلاح ہے، ہتھیار ہے. اور آپ جو ہے وضو کر لیے، نماز کی نیت بھی نہیں کرے، اتفاق سے نماز کا وقت آ گیا ظہر کی، تو وہ وضو بغیر حالانکہ ارادہ نہیں ہے اس میں، مگر چونکہ وضو ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے بلکہ وسیلہ عبادت کا، نماز کا وسیلہ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جو ہے اگرچہ کہ 11 بجے 11:30 بجے آپ وضو کرے، اس میں نماز کی نیت نہیں تھی اور آپ نماز پڑھ لیے، تو وہ وضو سے نماز ہو جاتی. یہ اعمال غیر مقصودہ ہے، اس میں نماز ہو جاتی. آپ ایک جو کپڑے کو دھو لیے تو اس میں نیت یہ نہیں تھی کہ یہ کپڑے کو دھو کر میں نماز پڑھوں گا بلکہ نیت نہیں تھی، مگر کپڑا دھو لیے، اس کو نماز پڑھ لیے، وہ صاف کپڑے میں نماز پڑھ لیے. تو نماز کی نیت تو نہیں تھی، مگر چونکہ نماز کے لیے کپڑے کی صفائی شرط ہے، اسی لیے وہ پوری ہو گئی. تو بغیر نیت نہ کرنے کے باوجود بھی وہ کپڑے پہن لیں گے تو آپ کی جو ہے نماز کی وہ جو شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا پورا ہوتا ہے. ایسے ہی کوئی جگہ آپ پلین، آپ دیوان خانہ ڈرائنگ روم میں جہاں نماز پڑھتی ہے، آپ اس کو پالش کر دیے، بہت صاف کر دیے. یہ نیت نہیں تھی کہ نماز پڑھنے کی نیت نہیں، مگر چونکہ صاف کی نیت کرنے کی نیت سے صاف کر دیے، تو اب اس پہ نماز پڑھ لیے. پھر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تو بغیر حالانکہ جگہ جب صاف کرے تھے اس وقت یہ نیت نہیں تھی کہ نماز پڑھوں گا میں، بس جگہ کی صفائی مطلوب تھی، صاف کر دیے. مگر آپ نماز پڑھ لیں گے وہاں پر صاف جگہ پہ تو وہ اعمال غیر مقصودہ ہے، تو وہ شرط نماز کی مکمل ہو رہی، وہاں شرط مکمل ہو رہی، تو اسی لیے آپ کی نماز ہو جائیں گی. تو عرض کرنا یہ ہے کہ نیتوں کا بڑا دخل ہے.
اور نیت کے جو ہے مراد کیا ہے؟ اخلاص مراد یہ بات سنو، اخلاص کہ اللہ اور رسول کے لیے جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور اگر نیک کام کرے مگر نیت نہیں کرے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ تو فرائض میں تو عبادات میں نیت ضروری ہے، اور مستحب کاموں میں اگر آپ نیت کرے ثواب ملے گا، اور نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ 11 بجے وضو کر رہے ہیں، وضو میں یہ بھی نیت کے لیے کہ میں اسی وضو سے انشاءاللہ میں ظہر ہی پڑھوں گا، تو اب اس کا ثواب بڑھ گا، کیونکہ ظہر کی نماز کی نیت بھی کر لیا آپ۔ تو اگرچہ کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے عمل نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے وضو، مگر چونکہ وضو کے ساتھ آپ نیت کر لی کہ میں اسی وضو سے انشاءاللہ میں ظہر بھی پڑھوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کے عمل میں، اس کے حسن میں، اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج کی حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جیسی تم نیت کریں گے ویسا ثواب ملے گا۔ جیسے ایک مکہ شریف سے مدینہ شریف کو ایک صحابی ہجرت کرے، یہ ہجرت اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے تھی، اللہ رسول کے حکم پر تھی، تو یہ عبادت ہے، اس کا اجر ہے۔ ایک صاحب ہے، انہیں بھی ہجرت کریں ان کے ساتھ، مگر ان کی وہ اللہ رسول کے حکم پہ نہیں بلکہ وہاں پر کچھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں مدینہ شریف میں کوئی لڑکی ہے، ان سے ان کا ارادہ شادی کا ارادہ ہے، تو ٹھیک ہے، تو پہلے والے کی جو ہجرت ہے عبادت ہے، چونکہ نیت ان کی ہجرت کی ہے، اللہ رسول کے حکم پر ہجرت کر رہے ہیں۔ دوسری جو نیت ہے، کوئی تاجر کی نیت تجارت کی ہے، کوئی آدمی نکاح کے لیے جا رہا ہے، تو جس کی جو نیت کر رہا، اگرچہ کہ نکاح کرنے والا سفر کر رہا ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے، جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، مکے سے مدینہ جانا جا سکتے، تجارت کر سکتے، مگر تین ہیں، ایک تو جا رہے ہیں ہجرت، اللہ رسول کے حکم پہ ہجرت کر رہے ہیں، ایک صاحب دنیاوی غرض کے لیے کر رہے ہیں، ایک صاحب شادی کے غرض سے کر رہے ہیں۔ تو پہلی والی جو جماعت ہے، پہلے جو صحابی ہے، ان کا ہجرت کرنا عبادت ہے، اور ویسے ہی سفر دونوں بھی کر رہے ہیں، مگر یہ جو سفر ہے عبادت، ان دونوں کو ثواب نہیں ملیں گا عبادت کا، کیونکہ پہلے والوں کی جو ہجرت ہے وہ عبادت ہے، ثواب ملیں گا، دوسروں کی جو ہے وہ بھی سفر ہے، مگر نیت چونکہ ہجرت کی نہیں ہے، اللہ رسول کی ہجرت نہیں ہے، تو اسی لیے وہ شرعاً تو درست ہے، سفر کر سکتے، مگر وہ جو ثواب پہلی جماعت کو نیت کی وجہ سے ملا، وہ ثواب دوسرے اور تیسرے شخص کو نہیں ملیں گا۔ اسی کا خلاصہ یہی بات آپ کو جو ہے آج کی حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اور طریقہ یہ ہے محدثین کا، حضرت ہمارے دادا استاد حضرت مولانا ابوالفضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث شریف جو ہے آپ جو ہے اس کو درد دیتے، اس کی جو ہے تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، تو راوی جو بھی ہوتا تھا وہ راوی کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی آپ دیتے تھے۔ تو آج کے جو ہے پہلی حدیث ہماری جو ہے اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا ایک جو ہے سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں آپ، نمبر ایک، اور آپ جو ہے 40ویں مسلمان ہیں، آپ جو ہے 40ویں مسلمان ہیں۔ جب آپ مسلمان ہو گئے، مشرف با اسلام ہو گئے، تو آسمانوں میں فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور یہ آیت اسی کے بعد نازل ہوئی کہ حسبک اللہ، حسبک اللہ والذین حسبک اللہ والذین حسبک اللہ ومن الذین تبعوا، مجھے یاد نہ رہی، حسبک اللہ وہ آیت اتری، مطلب یہ ہے اللہ جو ہے آپ کے لیے، اور وہ جو ایمان لائے وہ لوگ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہی یہ آیت شریفہ اتری، لکھا گیا، حضرت ہمارے لکھیں کہ جو ہے اس سے حضرت عمر کے ایمان لانے کی جو ہے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 13 ہجری میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کئی وصال کے بعد آپ جو ہے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور تقریباً 10.5 سال آپ جو ہے خلافت کے جو ہے جلیل القدر عہدے پر آپ فائز رہے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، اور آپ کی کنیت ابو حفص، اور آپ کا جو لقب ہے وہ جو ہے کیا ہے،
عمر بن جو ہے جو ہے آپ کا جو خطاب ہے وہ آپ کا جو اعزاز ہے وہ امیر المومنین کا ہے، چونکہ آپ خلیفۃ الرسول تھے، تو امیر المومنین جو ہے آپ کا جو ہے لقب اور خطاب ہے۔ اور آپ کے دور میں بڑے بڑے فتوحات ہوئے، ایران آپ کے دور میں فتح ہوا، ادھر مصر، ادھر اور بڑے بڑے جو ہے دور دور کے علاقے حضرت عمر کے دور میں جو ہے فتح ہوئے، اور آپ کے دور میں اسلام کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیل گئی، اور آپ کی طرف سے تقریباً 537 احادیث کے آپ راوی ہیں، 537 احادیث کے راوی ہیں۔ 10.5 سال خلافت کے بعد فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما تھے، آپ کا مجوسی غلام آپ کو جو ہے تلوار کے ذریعے جو ہے ایسا وار مارا کہ آپ جو ہے بہت جو ہے شدید زخمی ہو گئے، پھر اسی جو ہے وار کے زخم کی وجہ سے آپ جو ہے کا انتقال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آپ کے جو ہے پینتی حضرت ابو صدیق ہے، اور پھر حضرت عمر ہے۔ چنانچہ جب ہم جاتے ہیں زیارت شریف کے لیے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، پھر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا نام ہے تاکہ سلام پیش کرنے میں آسانی ہو۔ تو زائر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر کے، آپ کے جلیل القدر خلفاء کی خدمت میں سلام پیش کر کے پھر باہر آتے ہیں۔ تو آپ کی جو ہے بہت خدمات ہے، اسلام کو بہت تقویت ملی، اور جس وقت آپ شہید ہوئے تو در و دیوار سے آواز آ رہی تھی کہ آج اسلام اور مسلمان یتیم ہو گئے۔ کیوں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے جو مسلمانوں میں ایک نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا، اور وہ کل تک چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت ملی اور کھل کر تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ تو 40ویں جو ہے مسلمان ہے، 40ویں عدد کی بڑی جو ہے اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر کے بارے میں چند بنیادی معلومات تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور آنے والی جو حدیث ہے کتاب الایمان کی، حسن اتفاق سے وہ حدیث کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ جو حدیث آج اس کا جو ہے متن دوبارہ پڑھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت کریں گے ویسا ثواب ملے گا۔ کوئی اگر ہجرت کے لیے جا رہا اللہ رسول کے لیے تو اس کو ثواب ہجرت کا ملے گا، کوئی دنیا کے لیے غرض کے لیے جا رہا تو اس کو دنیا ملے گی، کوئی اگر نکاح کے لیے جا رہا ہے تو اس کو نکاح کا جو ہے سفر قرار دیا جائے گا، عبادت نے۔ حالانکہ سفر تینوں جائز ہے، تینوں سفر پہ ہے، مگر چونکہ ہر ایک کی نیت الگ الگ ہے تو اس کے لحاظ سے اجر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کے پہلے بھی میں عرض کیا کہ نیت بہت بڑی، یعنی نیت ارادہ اور اخلاص بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ نیت العمل خیر من العمل، کہ عمل کی نیت کرنا عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے یہ بہت بڑا جو اعزاز ہے، بہت بڑا جو ہے یہ شرف ہے، اور بہت بڑی جو ہے اس میں بشارت ہے کہ آدمی جب بندہ مومن جب کوئی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے
ابھی کیا نے ارادہ کر لیتا ہے تو اسی وقت سے اس کے نام اعمال میں نیکیاں جڑنا شروع ہو جاتے. اگرچہ کہ کسی بعض وجوہات کی بنا پر اگر وہ نیک اعمال اگر نہیں بھی کر سکا تو چونکہ اس کی نیت اس نیک عمل کو کرنے کی تھی مگر حالات مانے آ گئے، موسم یا جو ہے کوئی ایسی چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا تو اس کو نیت کرنے کی وجہ سے پورا ثواب ملے گا. اس سلسلے میں ہم ہمارے حضرت قبلہ ابوالفدا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں جو اپنے لیے میں خود اس کا راوی ہوں. حضرت میں جب مدراس یونیورسٹی میں گیا، میں تخرج میرا ہوا 1990 میں، تو میں حضرت کو جو ہے خط لکھا کہ حضرت آپ کی دعا سے یہ آج اس کی دنیا تو بن گئی، یونیورسٹی میں تو ماشاءاللہ ہم داخل ہو گئے، اب توجہ فرمائیے کہ ایسی ہی میری آخرت بھی سمر جائے آپ کے صدقے و طفیل میں. تو ٹھیک ہے، ایک یا دو خط کے بعد حضرت لکھے دیکھو بابا اب تم کو جو ہے فراغت مل گئی ہے اور معاشی آسودگی بھی تم کو مل گئی ہے، پرماننٹ نوکری مل گئی ہے، تو ایک کام کرو، تم حج کا ارادہ کر لو، حج کی جو ہے نیت کر لو اور ایک غلہ بناؤ، اس میں آپ اپنی تنخواہ میں سے جتنا ہو سکتا آسانی کے ساتھ یہ نیت کر کے جمع کرو کہ یہ حج کے پیسے ہے، یہ حج کے پیسے ہے، یہ حج کے لیے میں جمع کر رہا ہوں، ڈال دو. اور یہ مت سوچو کہ یہ اتنی چھوٹی سی رقم سے اب میں کب جاؤں گا حج، کب جمع ہوں گے یہ پیسے، میں کب جاؤں گا، یہ مت سوچو. کیا ہوں گا کہ جیسے ہی آپ غلے میں حج کے لیے پیسے ڈالیں گے تو آپ کے لیے حج کا ثواب شروع ہو جائیں گا. نمبر ایک، یہ نیت کرنے کی وجہ سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہاری نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اسباب ایسے بنا دیں گا کہ آپ کے پاس غیب سے حج کا جو ہے سرمایہ آ جائیں گا یا حج کو جانے کا ذریعہ بن جائیں گا. اگر فرض کیجیے زندگی ساتھ نہیں دی اور اگر یہ جو ہے یا کچھ پیسے یہ ابھی چل رہے ہیں، لمبا چل رہا ہے، اور اگر کسی کو زندگی وفا نہیں کری اور وہ شخص بغیر حج کے جو ڈال رہا تھا اگر اللہ کو پیارا ہوگا تو اللہ کے پاس وہ حاجی کہلائے گا. اللہ فرمائے گا دیکھو بندو، یہ بندہ جو ہے حج کی نیت سے پیسے ڈالنا شروع کیا تھا اور اگرچہ کہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی مگر اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا نکال کے حج کا ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا اس کو پورا حج کا ثواب عطا کرو. تو حضرت کیا بولے، اگر یا تو اسباب بن جائیں گے یا نہیں، اگر اسباب نہیں بنے تو پھر اس کا ثواب تو مل ہی جائیں گا. چنانچہ ہم ماہانہ جو ہے اب غلہ حیدرآباد آئے، غلہ خوبصورت غلہ بنا کے وہ غلے میں ڈالنا شروع کرے پیسے. 1-2 سال شاید 90 کے بعد کی بات ہے کہ میں اپریل میں جوائن کرا، میں یونیورسٹی آف مدراس اپریل 90 میں، تو یہ شاید بعد غالباً 91 کے وسط کی ہوں گی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. خیر ہم جو ہے وہ غلے میں ڈالنا شروع کرے پیسے. مشکل سے 1 سال 1.5 سال گزرا ہوں گا. ایک ایسا جو ہے پیغام آیا، ایسی خوشخبری آئی کہ وہاں میرے پاس جونیئر ڈپلومہ پڑھنے ایک خاتون آتے تھے، IAS تھے، ان کا نام تھا قدسیہ، IAS آفیسر تھے اور بڑے اثر والے. تو ایک دن میرے چیمبر میں آ کے بولے مول صاحب آپ حج کو جاتے کیا؟ آپ پوچھے. ارے بولا اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے، کون نہیں بولیں گا حج کی اتنی بڑی سعادت. میں ان سے بولا میں جاؤں گا مگر ایک شرط پہ جاؤں گا. ایک شرط پہ. کیا مول صاحب؟ بولے میں آپ کے پیچھے نہیں پھروں گا، وہ آفس کو آؤ، یہ فارم لاؤ اور فارم سبمٹ کرو، یہ نہیں سکتا. میرا ارادہ حج کا ہے، آپ بھیجا رہے ہیں، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا مگر میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا اور آپ کو نہیں پوچھوں گا کیا ہوا نہیں پوچھوں گا. سب چیز ٹیبل پہ آنا. ہاں مول صاحب آپ کو فکر ہی نہیں، آپ نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے آنے کی ضرورت ہے، خالی آپ کا کنسنٹ دیجئے، باقی میں سب کر لیتی ہوں. بسم اللہ بولا، بسم اللہ. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بتا رہا ہوں نیت کیا ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نیت کر لیے. ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدراس میں تھے.
یہ کارروائی ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے IAS انہوں کارروائی شروع کر دی ہے. میرے کو معلوم میں نے ایک مرتبہ فارم لایا، میں سائن کر دیا، اب وہ کارروائی چل رہی. ادھر ہمارے والدہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھے، اور خواب دیکھ کے کیا بولے، ارے میاں جو ہے پرانا گھر ہے اپنا، ہم شکرن کا گھر ہمارا پرانا گھر ہے، وہاں پر جو ہے میں اور تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہارا ہیں، بولے سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہارا ہیں، اپن دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے حج کو آتے ہوں گے اپن نہ ایسا. تو اب میں اب والدہ کو نہیں بولا، کیونکہ اب یہ IAS حافظ ہے، بولے کیا پورا کرتے وعدہ نہیں کرتے. بہرحال وہ میں دل میں بولا یہ وہ کارروائی ہوئی اور یہاں والدہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو من اللہ انتظام ہونے کے آثار دکھ رہے ہیں ایسا. والدہ کو بولا آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ ایسے آثار ہو سکتا بن جائیں گے ایسا. جب خیر ٹھیک ہے صاحب. اب وہ جو ہے رمضان بھی آگا. رمضان کی 20 تاریخ کو ہم جو ہے وہیں پر جو ہے اسی حج ہو رہا ذی الحج میں. یہ رمضان کے پہلے کا واقعہ، رمضان کا واقعہ ہے یہ. اب والدہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگا وہاں پر 20 رمضان کو. ہم پھر وہاں سے لا کے والدہ کو یہاں تدفین ہوئی. اس کے بعد وہ ہم فارم وغیرہ ڈالے بھول گئے ہم. جب میں پھر مدراس آیا، 2-3 وقت مدراس آیا، پھر حیدرآباد گیا. پھر اس کے بعد پھر میں حیدرآباد میں والدہ کے چہلم کے لیے آیا ہوا تھا، فاتحہ کے لیے آیا ہوا تھا. تو وہاں سے فون آیا، مول صاحب مبارک ہو. میں کیا بات ہے؟ بولے آپ کا حج کا ہو گیا، وہیں سے آپ ویکسینیشن لے کے آئیے. آپ کیا پوچھتا صاحب؟ اب دیکھیے پورے خاندان میں ایک تو پہلے سے غم کا ماحول تھا. والدہ ہماری پورے خاندان میں بڑے تھے، اور ہم کو تو بہت ہی جو ہے اٹیچمنٹ تھا والدہ سے، اور ہر ایک کو رہتا. اب والدہ کی عمر کسی کے 1000 سال بھی تو کم ہے. تو بہت ہی میں افسردہ تھا، یا اللہ اس کا مداوع یا غم کا مداوع کچھ بھی نہیں ہے سوائے حج کے. تیرا گھر دینا، سرکار کے پاس جانا، کہ یہ غم کا مداوع ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو غم کو دور کر سکے. یہ بیچ میں بولتا تھا میں. تو جب یہ اطلاع آئی کہ مصعب آپ کا حج کا ہو گیا، تو اب تیاری کر کے آئیے. بولے حج کی تیاری کر کے آئیے. تو ہم یہاں شاپنگ وغیرہ کر لی. اب سنیے صاحب، والدہ جو خواب دیکھے تھے شعبان میں یا رمضان میں، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پھول کے ہار ہے. چنانچہ ایسی ہوا جب ہم حیدرآباد سے فاتحہ چہلم کر کے جانے کا ارادہ کرے، تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حج کو جا رہے ہیں، بلکہ معلوم ہوگا ویکسینیشن بھی لے لیے. تو وہی منظر جو والدہ بولے تھے کہ کرسی پہ ہم وہی بیٹھے، سب کے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں. بس قسمت یہ ہے کہ ہمارے والدہ نہیں تھے، بس اتنا ہی فرق ہوا. اب سنیے اس کے بعد کیا ہوا. یہاں سے ہم جو ہے پولا ولا پہن لیے حج کی تیاری کر کے. اس کے بعد وہاں پر حج کا جو ہے معاملہ شروع ہو گیا. تو اب وہ غلہ تھا، وہ غلہ جو حج کے لیے ڈالے تھے، اب لازمی نا حج کو جا رہے ہیں، چلو پیسے ملا لیں گے. تو کھول کے دیکھے تو جو ہے 3500 کچھ پیسے تھے اس میں. 3500 میں جاتا حج کوئی. اور آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت کی تنخواہ ہماری 4-4.5 روپے تھی. تو ہم جو ہے 50 روپے ڈالتے تھے غلے میں، ماہانہ 50 روپے حج کے ہم ڈالتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے ہماری دعا کی، ہمارے حضرت دعاؤں سے ایسے بنا دیا اسباب کہ وہ 3.5 روپے نکال لیے. اب حج کے پیسے میں کیا صاحب، گورنمنٹ کی جا رہے ہیں نا، گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم جا رہے تھے. IAS ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی کارروائی کرے تو گورنمنٹ آف انڈیا سے اب حج کا ہوا، تو ہم گورنمنٹ کے نمائندے بن کے جا رہے تھے. تو کار آئی تو گورنمنٹ کی کار، سفر میں جا رہے تھے گورنمنٹ کا، سب گورنمنٹ کا. ہم 3500 کیا، وہاں پر ایک چیک ملا جس کی قیمت تھی تقریباً 40,000 روپے. وہ فارن ایکسچینج دیا ہمارے کو، تقریباً 40,000 روپے ملے. آنے جانے کا ٹکٹ سب کر کے ہاتھ میں پیسے بھی ملے ماشاء اللہ. اب دیکھیے والدہ کی جو ہے روحانیت کیسی کام کرتی ہے. ہم جو ہے حج کا طواف کر رہے ہیں، حج کر لیے کہ ہم آئے مینا میں جا کے آگے شاید غالباً وہ طواف زیارت کر لے کے میں لیٹا تھا حرم شریف میں ایک وہاں پہ کٹگیر تھی، اس پہ ایسی میں تھک کے لٹ گیا. تو والدہ خواب میں آ کے کیا بولے، ارے میاں اپن بہت تھک گئے، میاں ذرا جا کے کیک لاؤ. ہم بہت تھک گئے، ذرا جا کے کیک لاؤ. میں نہیں انتظار ہوگی. مطلب کیا ہے کہ والدہ کی وہ جو دعا جو گھر میں ہمارے تھے، خواب دیکھے تھے اور رات دن یہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھ کو میرے بچے کے ساتھ حج کرا، یہی دعا کرتے تھے.
پورے رمضان میں اور رمضان سے پہلے یہی دعا کرتے تھے، اللہ مجھ کے میرے دو دعا کرتے تھے، میرے بچے کے ساتھ مجھ کے حج کرا اور میرے بچے کو حیدرآباد بھیج دے۔ چنانچہ حج بھی ہوا، حج میں میرے ساتھ والدہ بھی تھے، جس کا خواب حرم شریف میں دیکھا، میں حرم شریف میں دیکھا۔ تو پھر یہ نیندم اشارہ ہو گئی، تو مطلب یہ والدہ میرے ساتھ حج میں تھے روحانی طور پر، جس کا مشاہدہ میں خواب میں دیکھا۔ اور والدہ بولے کہ میاں بہت تھک گئے ہم، کیک لے کے آؤ بولے۔ اس کے بعد پھر والدہ کی دعاؤں سے، جیسے 96 میں حج ہوا، ان کی دعا سے ایک اور دعا تھی والدہ کی کہ اللہ میرے بچے کو حیدرآباد بھیج دے۔ 97 میں ایسوسیٹ پروفیسر بن کے حیدرآباد آ گئے۔ یہ ہے والدہ کا مقام، یہ ہے والدہ کی دعاؤں کا اثر۔ تو آج کے نوجوان بچے ماں باپ کو جو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، اور جیسے ہی بڑے ہو گئے تو ماں باپ کے احسان سب بھول جاتے، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرتے، بد کلامی کرتے، بجائے دعا لینے کے ان کا دل دکھاتے۔ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ نظر الولدی الی والدہ عبادت، کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور جو شخص، جو اولاد، جو بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ نیت نا، اللہ رسول کے واسطے ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ میرے ماں باپ میرے وجود کا ذریعہ بنے، میری پرورش کرے، میری تربیت کرے، اپنے آرام کو جو ہے حرام کرے، اپنے جو ہے خواہشات تم جو ہے بازو رکھ دیے، اور میں ہمیشہ جو ہے بچپن میں تکلیف دیا کرتا تھا، وہ میری تکلیف پہ بجائے سزا دینے کے مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ایسی نیت سے جب دیکھتے ہیں تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب نہیں ہے، وہ حج جو مقبول ہوگا، مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو فرمایا 2 حج کا ثواب۔ پھر ایک صحابی عرض کے یا رسول اللہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو 3 مرتبہ دیکھے تو 3 حج کا ثواب۔ پھر فرمایا جتنے مرتبہ تم محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں گے اتنے حج کا ثواب اللہ دینے پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ سب معاملہ نیتوں کا ہے، نیتوں کا ہے۔ اب آپ پہلے سے بول رہے ہیں اب میری شادی ہو رہی، اب والدہ کو جو ہے پیسے دینا بند کر دینا، اور والدہ کی خدمت نہیں کرتے، اب بیوی کے اب جو ہے آنے والے بچوں کے لیے فکر کرنا پڑے گا، تو جیسی نیت ہے ویسی برکت ہوتی۔ آپ پہلے سے والدہ کو نہیں دینا طے کر لیے تو آپ کے سارے وسائل بند ہو گئے، سارے آپ کی برکتیں چلے گئی، سارے آپ کے جو ہے آپ کی ملازمت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اگر آپ اچھی نیت کرتے کہ والدہ کا احسان ہے، ان کی وجہ سے ہم پڑھے لکھے، انشاءاللہ میں والدہ کے جو ہے خدمت میں شادی کے بعد پیسے کم نہ کروں گا بلکہ بڑھا دوں گا، یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتا تھا۔ تو نیت ایسی تھی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حج کا ہم خالی ارادہ کرے تو اگر نہ بھی جاتے ہم، آج تک بھی وہ پیسے جب زمانہ 50 روپے ڈال کے اگر آج بھی جو غلہ اٹھاتے تو وہ پیسے جس کی قیمت آج حج کرے تو 3 تا 4 لاکھ روپے کم سے کم، تو کہاں سے جمع ہوتے تھے؟ تو نیت کی برکت ہے، جیسی نیت کریں گے ویسے اسباب بنیں گے۔ حضرت بولے تم جو ہے نیت کر لو، یا تو اسباب بن جائیں گے، نہیں تو اس کا ثواب تم کو جو ہے حج کا جان کا ثواب تمہارے لیے نام عمل میں جڑتا رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں لکھی حضرت، میں بتا رہا ہوں، اگر زندگی وفا نہیں ہوئی اور اگر اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ چونکہ نیت کر چکے تھے، وہ نیت کی وجہ سے پورا ثواب حج کا اس کو ملے گا۔ تو آج کی حدیث وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جو کوئی شخص ہجرت کیا اللہ اور رسول کے لیے، یعنی مکہ معظمہ جہاں پر مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، ان کا بائیکاٹ ہو رہا تھا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں جو ہے دی جا رہی تھی، تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کو بھی، دوسری ہجرت مدینہ شریف کی طرف ہی۔ یہ جو ہجرت ہے، یہ جو سفر ہے، یہ سفر جو ہے معاشرت، سفر تجارت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ رسول خوش کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، تجارت کو چھوڑ رہے ہیں، زراعت کو چھوڑ رہے ہیں، خاندان والوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کیا تو وہ ہجرت اللہ اور رسول کی طرف مانی جائے گی اور اس پر اجر ملے گا۔ بلکہ جو شہید ہوں گا، راستے میں کسی کا انتقال ہوا تو زندگی بھر وہ اللہ کے راستے میں مجاہد ہے، وہ یہ ہے ہجرت کا ثواب۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے۔
وہ ایسا پاک ہوتا ہے ہجرت کے بعد جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ حضرت محدث دکن ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ صاحب زجاجہ لکھتے ہیں چار اعمال ایسے ہیں جس کا کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 کفر سے اسلام کی طرف آنا ہے، یعنی مسلمان اگر کوئی کفر سے اسلام کی طرف آ گیا تو کفر کے زمانے کے قتل، غارت گری، زنا، چوری، شراب سب معاف، اس کا اکاؤنٹ ہی کلوز، ایسا کہ آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر مر گیا سیدھا جنت میں۔ ہاں دیکھیے، جنت میں جانے کے لیے اعمال نہیں، ایمان ہونا پہلے۔ ایمان کنجی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ کہ کوئی عمل نہیں کیا۔ آج ایک شخص ایمان لایا، شام میں انتقال کر گیا، سیدھا جنت میں۔ کیوں کہ کفر کا تو پورا زمانے کے گناہ معاف ہو گئے، اب نیک اعمال کی تو فرصت ملی نہیں، ایمان کی بنیاد پر وہ جائے گا جنت میں ڈائریکٹ۔ ہاں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، یہ کنجی ہے جنت کی۔ اور اگر کوئی مسلمان بھی اگرچہ کہ وہ ایمان تو لا لیا مگر گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے گا، نہیں تو گناہ کی سزا اس کو جہنم میں دے کے بالآخر چونکہ اس کے قلب میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی تفسیر کتاب الایمان جو شروع ہوں گی انشاءاللہ آئندہ، جو حدیث آ رہی اس میں اس کا ذکر آ رہا، وہ حدیث میں ایمان کی فضیلت اور ایمان کے مراتب، کمال ایمان کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو حضرت فرماتے کہ ایک عمل جو سارے سیئات، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ کفر سے اسلام کی طرح نہیں، کسی کا مسلمان ہونا۔ جو شخص آج بھی مسلمان ہو گیا تو اس کے اگر 90 سال کا شخص ہے، 90 سال کے پورے گناہ معاف۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اسلام لانے کی، ایمان لانے کی، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہاں یہ اعلان ہے، یہ اعلان سورہ فرقان میں ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ کفر سے اسلام لانے والے کو، مسلمان ہونے والے کو کیا اجر دیتے معلوم، نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتے پچھلے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے کام لیتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو بدل ڈالتے نیکیوں میں۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ ثبوت ہے۔ اگر 1 لاکھ مثلا اس کے گناہ تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے وہ 1 لاکھ گناہ کو کنورٹ کر دیں گے 1 لاکھ نیکیوں میں۔ ہاں یہ ہے، تو یہ مزدہ سنانا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سے اتنے بڑے غلطیاں ہو گئے کہ اگر ہم ایمان لائے تو کیا ہماری بخشش کے امکانات ہیں؟ بالکل، کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں، سب بھول جاؤ، اکاؤنٹ کلوز، بلکہ اکاؤنٹ وینش، ڈس اپیئر، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم گا، سب ختم، نیا اکاؤنٹ شروع۔ یہ ہے بشارت، تو اتنی بڑی بشارت ہے۔ تو کوئی آج بھی کوئی شخص اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ اعلان اس کے لیے آج بھی ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنہ، کہ جو شخص ایمان لایا اور توبہ کر لیا سچی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بدل دیتے ہیں نیکیوں میں۔ ایسے ہی کوئی مسلمان اگرچہ کہ آج شام تک بہت گناہ کیا، چوری اس کے ذمے، اکاؤنٹ میں، شراب پیتا تھا، زانی تھا، جھوٹ بولتا تھا، سود کھاتا تھا، اب اس کو معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد قبر میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھو، اور قیامت میں اعمال کا امتحان۔ قبر میں ایمان کا امتحان، جس کی تفصیل کتاب الایمان میں آئے گی۔ قبر میں ایمان کا امتحان اور قیامت میں اعمال کا امتحان۔ قبر میں ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قیامت میں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یاد رکھو۔ تو پہلا جو عمل ہے جو کفر سے اسلام کو آیا یا اسلام قبول کر لیا، سارے گناہ معاف۔ نمبر 2، عرفات میں اگرچہ کہ چند منٹوں کے لیے کیوں نہ ہو ٹھہرا رہا، حج کی نیت کر کے احرام بن کے عرفات میں ٹھہرا رہا، تو یہ ٹھہرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ایسے معاف کر دے۔ اور اگر وہ لوٹا، حج کر کے لوٹا، جھگڑا نہیں کیا، نہ کسی سے جدال کیا اور خاموش گھر کو لوٹ گیا، تو اس دن جب کہ وہ لوٹ رہا ہے ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ آج لوگ
तड़प रहे हैं, नाम आ गए मगर जा नहीं सक रहे हैं। लास्ट ईयर कैंसल कोटा, इस साल कोटा कैंसल। इसीलिए हदीस में अज्जिलु बिल खैरात, और जब वक्त ज़ाय होने से पहले, उम्र ज़ईफ़ होने से पहले और असबाब ख़त्म होने से पहले, और रास्ता हज में रास्ता रुकने से पहले, इससे पहले कि तुम रोक दिए जाओ, तुम हज की नियत कर लो, हज का इरादा कर लो। कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनका इरादा है, तमन्ना है, मगर वो लोग जो बावजूद इस्तात रख के हज को डिले करे, उनके लिए तो तौबा का मुकाम है कि बहुत मौके थे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अब डाले कैंसल कैंसल कैंसल। अब उनकी हसरत का क्या मुकाम। मगर अल्लाह का फजल है, ये जो तड़प है, ये जो तड़प हुई अप्लाई जो करे, ये भी क्या गनीमत है, इसका भी अजर है। शायर कहता है मेरी तलब भी तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तेरे करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। तो हमारे वो भाई जो महरूम हो गए, लास्ट ईयर भी डाले नहीं आया, अब भी डाले नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं है मायूस होने की। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला असबाब बना देंगे। मगर अभी जो चैप्टर चल रहा, नीयत तुम्हारी है, फार्म डाल दिए और तैयार है, अगरचे के गफलत हुई, तसाहुल हुआ, जाना था जल्दी नहीं गए, उसकी माफ़ी चाहना और आगे जाने की नियत करना। अगर ज़िंदगी वफ़ा नहीं भी करी, इंशाल्लाह हज का मौका नहीं भी मिला, तो इंशाल्लाह नियत करने की वजह से अल्लाह ताला अपने शानी करीमी से आप सबको हज का सवाब देने पर कादिर है। इंशाल्लाह बगैर हज के सवाब मिलेगा, क्योंकि आप तो कदम उठा दिए थे, आप तो कोशिश कर दिए थे, आप तो दरख्वास्त डाल दिए थे और पैसे जमा कर लिए थे, तो इसका सवाब आपको मिल के रहेगा। ये है अमल की नीयत की बरकत। अगरचे के हज को नहीं आ रहे हैं, अब रोक दिए गए, अब पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। लास्ट ईयर रुका, इस साल रुका, आइंदा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला खाने काबा को, मदीना मुनव्वरा को आबाद शादाब रखे, और हम को उनकी ज़ियारत का और वहाँ के जो है मकामात मुक़द्दस देखने की हमको तड़प है। अल्लाह हमारे जो है आरज़ों को, तमन्नाओं को, जो भाई हमारे हज को जा नहीं सके, उम्रा नहीं कर सके, अल्लाह उनको और हमको अल्लाह अपने फजल करम से आइंदा चंद दिनों में अल्लाह ये मौका अता फरमा, ताकि हमारी किस्मत फिर से संवर जाए। तो ये था साहब, तो जिसकी जो हिजरत किया अल्लाह रसूल के लिए, उनको राज़ी करने के लिए, तो यकीनन उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए मानी जाएगी और उस पर उसको सवाब भी मिलेगा। वमन कानत हिजरत इला दुनिया युसीबुहा, और अगर किसी की नीयत दुनिया की थी, तिजारत की थी, दुनियावी गर्ज के लिए था, तो उसका वो कर सकता, वो सफ़र है, वो भी मुहाजिर है, मगर उसका सवाब नहीं मिलेगा। और इमरातिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, या कोई शख्स हिजरत कर रहा, वो भी हिजरत कर रहा, वो भी जा रहा मक्के से मदीने जा रहा, मगर उसका इरादा जो है किसी खातून से शादी का इरादा है, तो चूँकि एक उम्मे खैस खातून थी, उनकी शादी के लिए एक साहब यहाँ से निकले थे, तो इसीलिए ख़ास तौर पर उनका जिक्र आ रहा, औरत के निकाह का जिक्र आ रहा। एक साहब ने उसकी नीयत उनसे निकाह करने की नीयत से सफ़र किया था। तो बतलाना ये है कि अगर कोई शादी की नीयत से सफ़र कर रहा तो जा सकता है, सफ़र करना जायज़ है, मगर वो जो पहले शख्स को जो सवाब मिलेगा हिजरत का, जो हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए खुशनुदी के लिए की गई थी, वो हिजरत अलग है, वो सफ़र अलग है। ये तीसरा सफ़र जो शादी के लिए किसी खातून से, वो सफ़र दुनिया का सफ़र है, मना तो नहीं है, मगर इसके सफ़र में, इसकी हिजरत में वो सवाब नहीं मिलेगा जो पहले वालों को मिला था। तो यहाँ पर जो है एक बात, अहम बात है कि फ़राइज़ में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, पहला तो मामला ईमान का है कि क़ल्ब से तस्दीक करना, ज़बान से इक़रार करना, ये ईमान है। उसके बाद ही आप चार चीज़ें आप पर लाजिम होती है, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। इन चारों के लिए नियत का करना ज़रूरी है। ये इबादत है, फ़राइज़ है। हाँ, वो अमाल जो गैर मक़सूदा हैं, जो इबादत तो नहीं है मगर इबादत का ज़रिया बनने वाले हैं, उसमें अगर नियत नहीं भी करे और अगर आप उसके साथ वो अमल करे, नियत इबादत कर लिए, तो आपको अगर नियत करे सवाब मिलेगा, नहीं तो वही जो है अमल से आप जो है फ़राइज़ अदा कर सकते। जैसे अभी बताया मैं कि वज़ू का मामला है कि वज़ू करते हुए नियत नहीं थी नमाज की,
مگر وہ وضو سے اس وقت وضو کے لیے شرط نہیں ہے نیت. وضو کر لیا آپ, وضو کی نیت تھی کر لیے, اگر آپ ظہر کا وقت آگا پڑھ لیجیے ظہر, اسی وضو سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ کہ نیت اس میں نہیں تھی تو یہ اعمال غیر مقصودہ ہے, یہ فرائض میں سے نہیں ہے. وضو عبادت نہیں ہے بلکہ وضو عبادت کے لیے وسیلہ ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے, مگر نیت کر لیتے ہیں, نیت کر لینے سے اس کا ثواب دوبالا ہوتا, اخلاص کی وجہ سے اس میں برکت بھی ہوتی ہے, اس میں ثواب بھی مل جاتا. یہ ہے. تو یہ اس میں بڑے مباحث ہیں, وہ مباحث میں ہم گئے بغیر آج کا جو ہے اصل جو چاپٹر ہے کتاب الایمان, ہم وہ کتاب الایمان کی جو ہے طرف جا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدقے طفیل میں ہم انما الاعمال بالنیات یعنی نیات والی حدیث کا مختصر سا آپ کو سامنے جائزہ پیش کر کے اب اصل کتاب اسے شروع ہو رہی ہے, وہ ہے کتاب الایمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف سے پہلے صاحب مشکات صاحب زجاجہ یعنی حضرت ابوالحسن کیا کرتے ہیں, کتاب الایمان بولتے ایمان سے متعلق جتنی آیتیں ہیں. امام بخاری کا بھی طریقہ یہی, امام بخاری بھی کوئی کتاب الایمان ان کے پاس ہے تو کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے ایمان کے متعلق جتنے آیتیں ہیں وہ پورے بیان کر دیتے, پھر حدیث شریف تبرکن شروع کرتے. تو یہاں بھی ہمارے حضرت ابوالحسن کتاب الایمان جو ہے شروع کرنے سے پہلے وہ تمام آیتیں جن کا تعلق ایمانیہ سے اس کا تذکرہ کریں. پہلی آیت ہے وقول اللہ عز وجل وقلبہ مطمئن بالایمان, جس کا قلب ایمان سے مطمئن ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لنچنگ ہو رہی ہے, یہاں وہاں واقعات سنے آ رہے ہیں اور شرکیہ نعرے لگانے کے لیے مجبور ہو رہا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے وہ شرکیہ نعرہ اگر زبان سے بولا مگر اس کا دل اطمینان ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں, آخرت پہ ایمان لاتا ہوں, قلب میں ایمان ہے, اب زبان پہ مجبوراً زبان سے اقرار کرنا پڑا تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوتا. اگرچہ کہ وہ زبان سے کفریہ کلمات زبردست جبراً اس سے کہا جا رہا ہے تو ایسا پڑھنے والا اعلان کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کیوں؟ وقلبہ مطمئن بالایمان, اس کا ایمان مطمئن ہے, اس کا قلب مطمئن ہے کہ میرا ایمان, میں مومن ہوں. اگرچہ کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, لاٹھیاں پڑ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کفریہ کلمات بولو, ایسا بولو ایسا بولو, اب جان بچانے کے لیے اگر بولا تو وہ شخص ابھی بھی اسلام میں داخل ہے اور وہ انشاءاللہ مومن ہے. یہ ہے وقلبہ مطمئن بالایمان. ایسے ہی سفر میں اگر کوئی فرض کیجئے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو حرام چیزیں بھی حلال ہوتی, مگر غیر باغی والا عاد وہ حرام چیز جو کھا رہے ہیں جس سے بھوک جو ہے مر رہی ہے اور جینے کی جو ہے امید بن رہی ہے تو اس وقت حرام بھی حلال ہوا تھا. مگر یہ حرام کے کھانے پر اترانا نہیں, اکڑنا نہیں, بلکہ افسوس کر کے افسردگی کے ساتھ جینے کے لیے, زندگی بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا سکتے. غیر باغن ولا عادن, مگر نہ اس میں بغاوت کی نیت رہنا نہ حد سے آگے بڑھنے کی نیت رہنا, تو وہ بھی جائز ہے. یعنی مطلب بعض اضطراری حالت میں حرام چیزیں بھی حلال ہوتی جس کے کرنے سے جو ہے ایمان نہیں آتا. اور یہ بھی ہے کہ پھر دوبارہ وہ حرام چیز کا استعمال نہیں کرنا حالت مجبوری میں جائز ہے. پھر اس کے اوپر افسوس بھی کرنا کہ یہ نہیں ہونا تھا, ہو گیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. پھر اس کے بعد فرمانا وقول, ایک اور جگہ ارشاد ہے وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا. صحابہ کرام اور آنے والے قیامت تک کے ایسے ہیں کہ جیسے سورہ حجرات میں ہے کہ سورہ حجرات کی آیت ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ لو یؤتیکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا, جس کی وجہ سے تم حرام چیزوں سے نفرت کرتے اور حلال چیزوں سے, عبادات سے, اور تم جو ہے اپنے اذکار سے تم خوش ہوتے. تو ایمان کی علامت ہے. ایک صحابی نے پوچھا سرکار ہم ایمان والے ہیں یہ نہیں ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟
ہمارا ایمان ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کی ایمان کی علامت کیا ہے، ہمارے دل میں جو ایمان ہے اندر اس کی ٹیسٹنگ کیسی ہونا؟ تو بولے اگر تم کو نیک کام کرنے پہ خوشی ہو رہی اور گناہ اگر ہوگا تو افسوس ہو رہا تو سمجھ جاؤ کہ تم ایمان والے ہیں، تمہارے قلب میں ایمان ہے۔ اگر آج بھی ہم زنا پہ اترا رہے ہیں، فحش ویڈیو دیکھ کے بول رہے ہیں ارے سب چلتا بھائی، کیا ہے سب چل رہے ہیں، اب جی چلتا، یہ یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ کا پھر اس کے اوپر اکڑ رہے ہیں، تو یہ بدترین گناہ ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتا، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی اور بھول کا پتلا ہے۔ اگر کبھی گناہ ہوگا تو اس پہ اکڑنا نہیں، توبہ کرنا، فوری توبہ کرنا، کیونکہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ایک شخص آئے اور آ کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہوگا سرکار، مجھ سے گناہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ لو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو پہلے۔ وہ صحابی جو ہے نماز کر لے کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد سلام پھیرے، سرکار فرمائے کہاں ہے وہ صاحب جو گناہ ہوگا کا؟ اچھا سرکار کیا حکم ہے سر، کیا کروں میں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جائیے آپ جائیے۔ ہاں سرکار میں سے گناہ ہوگا، غلطی ہو گئی۔ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، گناہ ہوگا، مگر ابھی نہیں سنے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تم غلطی تو کرے تھے مگر نیکیاں تم جو نماز پڑھے اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو میڑ دیتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی انسان سے غلطی ہوئی یا جو ہے گناہ ہوا تو فوری وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ کا بخشتے بلکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بات پر توبہ کرنے والوں کو، خوب توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اب جب اللہ ہی محبت کرا تم سے تو اب کیا چاہیے جی؟ تو گناہ کر کے پشیمان ہونا، گناہ تو انسان کی فطرت میں بھول چوک ہوتے رہتا، اسی لیے گناہ کرنے کے فوری بعد اگر وضو کر کے نماز پڑھے، شیطان بولتا میاں اس سے گناہ کرانا کیا ہے، اس کے درجات اور بلند کرنا ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو شیطان سلا دیا، تہجد کے وقت سلا دیا، فجر نہیں چھٹی، تہجد کے وقت سلا دیا۔ ارے بہت افسوس کرے، رونے لگے، پڑھنے لگے، ایسا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے اتنا روئے وہ تہجد کے جو ہے چھٹنے پر کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اور ان کے درجات پہلے سے زیادہ نہیں پڑھنے کے باوجود بھی ان کی رونے کی وجہ سے، ان کے اعتراف کی وجہ سے درجات بلند کر دیے۔ شیطان بولا میری پوری اسکیم فیل ہو گئی یارو، میں چاہتا تھا ان کو اندر کرنا اور اللہ تعالیٰ ان کو اور اوپر کر دیا۔ سیکنڈ ڈے کیا کرا، تہجد سے پہلے کون اٹھیے، تہجد کا وقت ہے، تو شیطان بولے کیا میں حولا ہوں ریوارڈ دلانے کے لیے؟ کلی سلا کے دیکھا آپ کو، بجائے میں جو ہے اندر کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات رونے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے بے حساب درجوں سے نواز دیا۔ میں نے چاہتا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حساب ملے، چلو تہجد پڑھ لو، اتنا حساب لے لو، تہجد پڑھ لو اس کا اجر لے لو، پھر آپ رو پلا کے اور درجات بلند کریں گے تو میری اسکیم پوری فیل ہو رہی۔ تو یہ ہے کہ اکڑ میں پکڑ ہے۔ مولانا صدر حضرت مولانا سید طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں اکڑ میں پکڑ ہے، جب جتنے زیادہ اکڑتے ہیں لوگ پہلے گرتے، جب آندھی آتی تو سب سے پہلے لمبے بڑے جھاڑ گرتے، آندھی میں بڑے جھاڑ گرتے۔ اخبار میں دیکھو پیپل کا جھاڑ فلان جگہ گر گیا، ان کا گر گیا، یہ گر گیا، وہ گیا۔ اب ہریالی پہ وہ طوفانی ہوا چلی، ہریالی بولی پہلے سے ہم چھوٹے موٹے لوگ ہیں بھائی، پہلے سے ہم جھکے ہوئے ہیں بھائی، تو آندھی کا اثر اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ پہلے سے ہم جھکے ہوئے ہونا، پہلے سے نرم ہے۔ یہ جو اکڑ کے زمین پہ لمبے جھاڑ بن گئے تھے 15-20 فٹ کے، آندھی آئی تو دھڑ پورے گر گئے۔ تو اکڑ میں پکڑ ہے، ایسے ہی گناہ پہ اگر اکڑے تو پکڑے گئے، اور گناہ پہ توبہ کرے تو نہ صرف گناہ معاف بلکہ درجات بلند۔ دیکھو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے، دیکھو حضرت جو ہمارے جو حضرت کیا ہے وہ کیا ہے بہت بڑے صاحب تابعی ہے نا، میں نام بھول رہا ہوں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک صحابی جو توبہ کیے، جو سود کے کاروبار کرتے تھے، حسن بصری کے بعد میں خلیفہ بنے، حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گناہ کرتے تھے مگر جب توبہ کرے، سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس زمانے کا ولی بنا دیا۔ حضرت حسن بصری حضرت علی کے خلیفہ اور حبیب اعجمی ان کے خلیفہ بنے۔ دیکھو آپ، تو
گناہ کر کے پچھتانے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور گناہوں کی لذت جس کو معلوم ہے وہ لذت کو جانتے ہوئے گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور ہمیشہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کیا مسلمان بے وضو بھی رہتا ہے کیا؟ ارے یہاں تو بے طہارت کے مسلمان آئے جی ہاں، آٹو والے ہمارے بھائیاں جو چھوٹے موٹے کاروبار ہے، ایسے آٹو والا بھی ہے جو متشرع ہے، امام امنتے داڑیاں رکھتے، ایسے نیک لوگ بھی ہے، اور ایسے بھی ہے جو طہارت بھی نہیں کرتے، جہاں کھڑے کھڑے اپنا جو فارغ ہوتے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے بھائی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو ہمیشہ پاک صاف رہتے۔ پاک صافی کا نتیجہ ہے کہ بغل کے ناف کے نیچے کے بال ہر ہفتہ نکالنا، 40 دن اگر ہوگا تو نماز مکروہ آتی۔ دوسرے مذاہب میں، دوسرے معلم والوں کے پاس بغل میں لٹکتے رہتے، بالاں لٹکتے رہتے، ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے بال نکالنے کا۔ سامنے دیکھو سوٹیڈ بوٹیڈ سینٹا مارتے، اندر پوری بدبو، مگر اسلام بولتا ہے جیسا تم صاف پاک صاف نظر آ رہے ہیں، اندر تمہارا باطن بھی ویسی ہونا، باطن بھی تمہارا پاک ہونا، اور تمہاری جیسا تمہارا نفس پاک ہے ویسے روح بھی تمہاری پاک ہونا۔ تو ہر ہفتہ غسل کرنا، جمعے کا غسل کمپلسری ہے، جمعرات سے تیاری کرنا غسل کی، ناخنیں کاٹنا، بال کاٹنا، اور جو ہے اپنے مونچھ کاٹنا، داڑیاں بڑھاؤ مونچھ کٹاؤ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مونچھ بڑھا کے داڑیاں کٹا رہے ہیں، داڑیاں بھی اسٹائل میں۔ اب نیت کی بات آ گئی، ایک صاحب جو ہے میرے پاس آئے تو کیا ہے بولتے وہ فلاں کرکٹر کی داڑھی ہے، تو بولے یہ داڑھی تو ہے مگر ثواب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری داڑھی کس کی تقلید میں؟ ایک کرکٹر جو دنیا کا مشہور کرکٹر ہے اس کے اسٹائل میں داڑھی چھوڑے، یہ سنت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تمہاری نیت سنت کی نہیں ہے، تمہاری نیت فلاں کرکٹر کے ساتھ دکھنے کی ہے، اگرچہ کہ داڑھی ہے مگر یہ ثواب نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے جن کو ایک ہی بال تھا، داڑھی نہیں تھی، ایک بال تھا۔ تو دوسرے صحابیاں بولتے ارے میاں تمہاری زمین بہت سنگلاق ہے، اور زمین بولتے تمہاری جسم سنگلاق زمین ہے، کچھ اگتا ہی نہیں، جیسے بنجر زمین میں کچھ نہیں اٹھتا ویسے تمہاری بھی یہ بنجر زمین ہے، بالا والا نہیں آتے، اور کیا ہے صحابہ مذاق میں کہتے تھے۔ تو انہیں تھوڑے دن دیکھے بھوتی میرا جو ہے مسئلہ لوگ ہنس رہے ہیں، کرے وہ بال نکال دیے، ختم۔ حضور کے پاس آئے، کیا ہے جی کیا کرے یہ بال کیوں، داڑھی کہاں ہے؟ نکال دیا سرکار۔ کیوں؟ بولے لوگ میرا مذاق اڑاتے، ہنس رہے تھے ایسا۔ عجیب ہو تم، میں اس بال میں فرشتوں کو جھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس ایک بال میں فرشتوں کو میں جھومتے ہوئے دیکھتا تھا، کیا یہ کام کرے تم کیوں کٹا لیے؟ حالانکہ ایک ہی بال ہے مگر داڑھی ہے، یہ داڑھی گھڑی داڑھی ہے مگر نیت نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے۔ تو نیتوں پر دخل ہے، ہاں تم جس نیت سے داڑھی چھوڑے وہ نیت کا ثواب ملتا ہے، اخلاص کی وجہ سے۔ وہ اگر چہرہ اگر سرکار کی جو سنت ہے بلکہ چھوڑے، انبیاء تمام داڑھی رکھتے تھے، یہ نیت کر لیے تو وہ داڑھی میں نور، اس کی وجہ سے شفاعت بھی آپ کو ملیں گی، تو معلوم ہوا کہ دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری آیت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، منافقین مدینہ جو ہے اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جو ہے ایمان لائے، تو بولے نہیں اعرابی لوگوں، تمہارے دل میں ایمان، تم خالی مسلمان ہیں ظاہر کے، ابھی تمہارے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، ایمان کا گھر قلب ہے، اس اندر قلب کے اندر ایمان داخل ہوا تب تم ایمان والے ہیں۔ پھر فرمائیں وَقَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد اور ہے دوسرے مقام پر، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ایک جگہ سورہ ہود کی آیت میں پڑھا نا اس کے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعاقبۃ لربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے اور عاجزی اختیار کرتے رہے، تو یہی ہے ایمان والے اور یہی ہے حقیقی جنت میں جانے والے۔ جی تو پھر اور ایک ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ سورہ حجرات کی آیت ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو قبیلے لڑ رہے ہیں، دو ملک لڑ رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کرا دیں۔ اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی پر اگر ظلم کر رہی ہے تو اس کا ساتھ دو جو مظلوم ہے، یہاں تک کہ وہ ظالم اپنی
جو ہے غلطی پہ نادم ہو جائے اور لوٹ آئے اللہ رسول کی طرف، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ دو آدمی ہے کہ دو، ایک حق پہ ایک ناحق ہے، تو اگر ناحق آدمی اگر نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کی طرف سے لڑو، جو مظلوم ہے یہاں تک کہ لڑو تو یہ ظالم اپنی رویش بدل دے اور توبہ کرے، اس وقت تک لڑو، پہلے صلح کرو، اگر صلح کی اگر کامیاب کوشش نہیں ہوئی تو پھر اس کی طرف سے لڑو جو مظلوم ہے۔ سورہ حجرات کی طرف پھر فرما رہے ہیں ربنا وقولہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک اور جگہ، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں دعا کریں، اے اللہ ہم دونوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم وہ تو اللہ کا مطیع فرما بردار۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ پاسپورٹ میں نام مسلمان ہے اس کا، بلجا میں مسلمان ہے، مگر مسجد میں نہیں ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ اللہ کا فرما بردار ہے، نہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، تو یہ خالی نام کے مسلمان ہے، کام کے مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اللہ مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو اللہ تیرا اطاعت گزار بنا دے، اور پھر من ذریتنا، اور میری اسماعیل کی جو اولاد ہیں گی یا اللہ امت مسلمۃ لک، ایسی امت بنا جو تیری اطاعت گزار بنے اور ہمیشہ تیرے احکام پہ چلے، ایسی اولاد ہم کو عطا فرما۔ تو ہر ماں باپ کا فرض بنتا یہ دعا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا کرنا ہر ماں باپ ہر نماز میں، تو بچے نیک بنتے، دعا کرنا پڑتا۔ پھر وقولہ ہوا سماکم المسلمین، وہ تم کو مسلمان کا خطاب دیا، مسلمان کا نام دیا۔ وقولہ اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں سر جھکا دیا، سر خم تسلیم کر دیا اللہ جو رب العالمین ہے۔ وقولہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ پوری آمن رسول کی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ جس میں ایمان مفصل کی بات ہے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہی تفصیل اس میں بھی ہے کہ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربی، جو کچھ نازل ہوا یعنی اس کتاب پر رسول ایمان لائے، والمؤمنون، اور مومنین بھی ان کی امت بھی ایمان جو امت اجابت ہے وہ بھی ایمان لائے کتاب پر۔ کل آمن باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب ایمان لائے، اور آپ کی امت بھی جو امت اجابت کہلاتی ہے یعنی مسلمان امت ہے وہ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر ایمان لانا، ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ اس کی کتابوں پر، توراۃ زبور انجیل یہ کتابیں من اللہ ہے، منزل اللہ، اس پر ایمان لانا، و رسولہ، اور تمام رسولوں پر حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ایک پر بھی اگر ایمان نہیں ہے سب پہ ایمان نہیں ہوتا، ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام ملائکہ، تمام کتب اور تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ پھر لا نفرق بین احد من رسلی، اور پھر اعلان کرنا اے اللہ ہم تیرے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی ہم تفریق نہیں کرتے، ہم دونوں میں ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سب کو تیرا رسول جو ہے نبی مانتے ہیں۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، والکتاب الذی انزل من قبل ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر، یعنی قرآن مجید پر جو نازل کی گئی اس کے رسول پر، اور وہ کتاب جو نازل ہوئی ان سے قبل، وہ کتاب الذی یہ ہے انزل من قبل، کہ انزلہ بھی انزلہ دیکھنا پڑیں گا، یعنی وہ کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی توراۃ زبور انجیل سب پر ایمان ہے۔ اور پھر آخر میں بتا رہے ہیں وَمَن یکفر باللہ، یاد رکھو آج فرشتوں اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسول میں ایمان ہے، تفریق کرتے۔ تو اس کے بارے میں آخری آیت ہے وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو انکار کرا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کا،
فقط ضلالم بعیدہ، وہ دور کی گمراہ میں جا پڑا، وہ گمراہ ہو گیا، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، اور وہ مرا اس حالت میں تو جہنمی مرا۔ اس کے بعد ان تمام آیتوں میں جن کا ایمان کا ذکر ہے، اس کے بعد اب تفصیل جو ہے حدیث شریف باضابطہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بھی راوی ہے حضرت عمر بن خطاب۔ انشاءاللہ یہ حدیث آئندہ درس قرآن پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صادق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم اوصل ثواب تلاوت قرآن مجید عدد عین و تلاوت یاسین شریف و تلاوت صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتلاوت الاذکار الی روح حضرت سیدنا شفیعنا سیدنا محمد ثم الی ارواح جميع اقوام من الانبیاء والمرسلین ثم الی ارواح ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین ذریتہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ واقطانہ واحفادہ واصحاب جمیع اولیاء امتہ خاصۃ الی اخی عبد الرحمن حافظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعاف عنہ وادخلہ الجنہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعاف عنہ وادخلہ الجنہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعاف عنہ وادخلہ الجنہ۔ اللہم تقبل حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ۔ اللہم اعیذہ من عذاب القبر۔ اللہم اعیذہ من عذاب القبر۔ اللہم اعیذہ من عذاب القبر۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان ولا تجعل قبرہ حفرۃ من حفر النیران یا رب العالمین۔ اللہم عطر قبرہ ونور قبرہ۔ اللہم نور قبرہ۔ اللہم اجعل جنت الفردوس نزلہ یا رب العالمین۔ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ السلام رب العالمین عبد الرحمن صاحب کی اللہ خبر کو معتم نہ فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو کچھ ان کے اسرائیل صاحب کے لیے پڑھا گیا رب العالمین ان کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں تمام انبیاء کے فعل میں یا اللہ تمام اہل بیت اطہار خلفاء راشدین صحابہ کرام اولیاء اللہ کے صدقے فعل میں رب العالمین ہمارے عبد الرحمن صاحب کی اس روح کو اس کا ثواب پہنچا دے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جنت عطا فرمائے رب العالمین، صبر جنت عطا فرمائے اور عبد الرحمن صاحب کی جو خدمات ہے رب العالمین کے سلے میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اسی طرح رب العالمین ہمارے بڑے بھائی، ہماری بڑی بہن، ہماری جو ہے رشتہ دار، ہمارے بچے جہاں جہاں رب العالمین بھتیجے بھانجے رب العالمین سب کی اللہ بن کب سب کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما اور ہمارے مرحومین کی رب العالمین مغفرت فرما، نعمت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، والدین کریمین کو ہماری طرف سے پورا عطا فرما رب العالمین۔ حضرت ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الحسنات کا فائدہ ہم پر جاری ساری فرما دیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔